چترال کے مختلف بازاروں میں مرغی فروشوں اور کسائیوں کی دکانیں ایسی جگہیں واقع ہیں جہاں ان کے ساتھ بالکل قریب سبزی، پھل، بیکری اور مٹھائی کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے جو چیزیں ہم بغیر ابالے یعنی بغیر پکائے کھاتے ہیں انہیں مرغیوں اور گوشت کے دکانوں کے قریب رکھنے سے زونوٹک بیماریاں لگتی ہیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں اکثر مرغیوں اور قصائیوں کی دکانیں ایسی جگہوں میں واقع ہیں جہاں ان کے ساتھ متصل سبزی، پھل اور مٹھائی بیکری کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ سلاد، پھل اور بیکری وغیرہ لوگ بغیر پکائے کھاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قصائیوں اور مرغوں کی دکانوں کے قریب اگر یہ چیزیں پڑی ہو تو ان سے زونوٹک ڈیزیز لگتی ہے۔ ڈاکٹر ریاض نے اس فیلڈ میں ایم فل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زونوٹک ڈیزیز وہ بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں اور انسانوں سے جانوروں کو لگتی ہے۔ ان بیماریوں کی تعداد 360 سے زیادہ ہے۔ چند سال پہلے ریلیف انٹرنیشنل نامی ادارے نے اس پر باقاعدہ ضلعی انتظامیہ، قصائیوں، مرغ فروش اور سول سوسائٹی کے اراکین کو تربیت بھی دی تھی۔ اس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ جو چیزیں بغیر ابالے ہوئے یعنی پکائے بغیر ہم کھاتے ہیں انہیں مرغیوں اور گوشت کے قریب نہیں رکھنا چاہیے ورنہ زونوٹک بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے۔ سابقہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر حیدر الملک نے بھی اس بات کی تصدیق کر لی، جنہوں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے۔ چکن کے فضلہ اور اس کے جو باقیات ہوتے ہیں اور جس طرح وہ ان کو رکھتے ہیں تو ان سے یہ خدشہ تو ہے کہ بیماری پھیلے، یعنی جہاں پہ مرغیاں ذبح ہو کے بک رہی ہوں وہ اس کے آس پاس کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں نہ ہوں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ احتیاط کے طور پر مرغیوں اور قصائیوں کی دکانیں الگ مارکیٹ میں یا پھل اور بیکری کی دکانوں سے دور قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کی جانوں کو ان بیماریوں سے خطرہ نہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کی جان اور صحت کی حفاظت کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جاتے اور شہر ناپرسان کی طرح جس کا جو مرضی ہے کرتا جاتا ہے، بس مقصد صرف پیسہ بٹورنا ہے۔ احمد زادہ گل حماد فاروقی، چترال۔